کہیں نہ دیکھا چیلنج کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں، کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں، جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا، کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں، کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں، جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا، کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں، جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جگر نگاہیں اٹھا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، بولو تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، قریب سے جو بھی ان کے گزرا، قریب سے جو بھی ان کے گزرا، حضور نے مسکرا کے دیکھا، قریب سے جو بھی ان کے گزرا، بولو قریب سے جو بھی ان کے گزرا، حضور نے مسکرا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا، عجیب لذت ہے بے خودی کی، عجب کشش ہے در نبی کی، عجیب لذت ہے بے خودی کی، عجب کشش ہے در نبی کی، عجیب لذت ہے بے خودی کی، عجیب کشش ہے در نبی کی، سرور کیسا ہے کچھ نہ پوچھو، سرور کیسا ہے کچھ نہ پوچھو، لپٹ کے سینے لگا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا، اور ہمارا
ہمارے تمام نعت خوانوں کا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے. جب حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کو ساتھی نے بتایا کہ یہ نعت خواں ہے. تو حاجی صاحب فرمانے لگے کہ میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا تو وہاں نا ایک سامنے ٹی وی پر ایک پگڑی والا بندہ نعت پڑھ رہا تھا. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ رائے ونڈ میں آیا ہے اور اس نے اتنے لاکھ روپے لیے ہیں. تو حاجی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ جب نعت پڑھ رہے تو پیسوں کی کیا ضرورت ہے بھائی. حاجی صاحب چونکہ عارف باللہ تھے نا، وہ جانتے تھے کہ اس کا مقام کیا ہے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ جو نعمت ہمیں حاصل ہے، جس نعمت کی وجہ سے لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ شاہ جی ظفر بھائی، مولانا افتخار صاحب، جہاں گئے ان کا ایک مصرے میں ہی داد آنی چاہیے. جہاں گئے ان کا ذکر چھیڑا، جہاں رہے ان کی یاد آئی. ہمارا کام جہاں گئے ان کا ذکر چھیڑا، جہاں رہے ان کی یاد آئی. نہ غم زمانے کے پاس آئے، نہ غم زمانے کے پاس آئے، نبی کی نعتیں سناتے دیکھا. نہ غم زمانے کے پاس آئے، بولو نہ غم زمانے کے پاس آئے، نبی کی نعتیں سناتے دیکھا. ظہوری جاگے نصیب میرے، بس ایک نگاہ کرم کے صدقے. کون سی نگاہ؟ ابھی دیکھیں ایک پورا قافیہ ردیف آ رہا ہے کہ ہم نے وہاں جا کے دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا. اور آپ یہ بات جانتے ہیں، ایک بات میں کہوں، ایک بات مولانا صاحب کہیں، فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ اور ایک کوئی اور طالب علم کہے ایک بات، ایک استاذ کہے، ایک محتمم کہے ایک بات، عمران خان کہے، فرق ہے نا. متکلم کے بدلنے سے بات کی اہمیت بدل جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا، ایسے کام کرنے والے کی اہمیت، یعنی جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کلام الملوک ملوک الکلام، کہ کلام بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا. تو ابھی یہ جو کچھ کہا گیا کہ یہ دیکھا یہ دیکھا، اب سبحان اللہ، میں آپ کے شعر کا مزہ ختم نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کرکرا کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات جو میں نے ایک تمہید کر کے تھوڑی سی آپ کو کھڑا کر دیا، اب آپ نے خود سمجھنا ہے کہ میں کہنا کیا چاہتا تھا اور شاعر نے کیا کہا. ظہوری جاگے شادی، ظہوری جاگے نصیب میرے، بس ایک نگاہ کرم کے صدقے کے بار بار کے بار بار اپنے در پہ تجھ کو تیرے نبی نے بلا کے دیکھا. کے بار بار اپنے در پہ تجھ کو بولو کے بار بار اپنے در پہ تجھ کو تیرے نبی نے بلا کے دیکھا. ظہور جاگے نصیب میرے، بس کی نگاہ کرم کے صدقے کے بار بار
دیکھا. یہ عقیدہ حیات النبی ہے کہ بار بار اپنے در پہ تجھ کو تیرے نبی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، نگاہوں سے اپنی لگا کر تو دیکھو. اللہ کے جلووں کی ضیا گنبد خضرا، اللہ کے جلووں کی ضیا گنبد خضرا، رکھتا ہے مقام اپنا جدا گنبد خضرا. ارے ایک بار ہی تک لینے سے مل جاتی ہیں آنکھیں، دیتا ہے نبینوں کو نگاہ گنبد خضرا. سبحان اللہ. گنبد خضرا سے مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا. بھولا ہوا تھا ذہن سے، یاد کرنے کی کوشش میں نے بہت کی لیکن آیا نہیں. اب یاد آ گیا آپ کے شعر پڑھنے کی برکت سے. سبحان اللہ. کہاں ہوتا ہے طواف؟ بیت اللہ میں نا، لیکن یہ ایک اور طواف کی بات ہے. طواف روزے کا کل ہی یہاں وہاں اشک بار آنکھیں یلا حجی کہتے ہیں نا، وہاں جو صحن کی طرف بیٹھتے ہیں گنبد خضرا کا دیدار کرنے کے. آئے ہائے، یہ گورنمنٹ آئی تھی آل سعود کی، تو انہوں نے سارے قبے بنے ہوئے تھے صحابہ کرام کے مزار پر، نام لکھے ہوئے تھے ان کے، سارے گرا دیے، نام بھی ختم کر دیے. اب پتہ نہیں چلتا کس کا یہ مزار ہے. تو ان کا ارادہ تھا گنبد خضرا کو بھی گرا دے. مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا، ان کو بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ علماء کا ایک رکھ لیتے ہیں مذاکرہ اور ایک سب کا موقف لے لیتے ہیں. متحدہ ہندوستان سے جو لوگ جانے والے تھے ان کے سرخیل تھے علامہ شبیر احمد عثمانی. سبحان اللہ. ملک عبدالعزیز نے مذاکرہ کیا. علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس مجلس کے اندر 2 گھنٹے سے زائد کھڑے ہو کر اس بات پر دلائل دیے کہ گنبد خضرا کو گرانا نہیں چاہیے. ملک عبدالعزیز نے جب دلائل سنے تو اپنے علماء سے کہنے لگے عجیب الہندی، اس ہندوستانی کو جواب دو. تو یہ فیصلہ کیا گیا ان دلائل کی روح سے یہ گنبد خضرا کو نہیں گرایا جائے گا. آج گنبد خضرا پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل کے اندر ایک الگ ہی تاریں چھیڑتا ہے محبت کی. تو یہ بھی علماء دیوبند کا فیض ہے. کسی کو اچھا لگے یا کہ گنبد خضرا بھی علماء دیوبند کا فیض ہے جو آج اپنی بہاریں دکھا رہا ہے. اور کیا خوبصورت شعر کہا ہے کہ جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے، تو جنت نے دیا مجھ کو حوالہ سبز گنبد کا. سبحان اللہ. بہرحال میں شعر پڑھتا ہوں. طواف روزے کا کل ہی یہاں وہاں اشک بار آنکھیں سلامت رہے. ہے گونج صلی اعلیٰ کی ہر سو ہے گونج صلی اعلیٰ کی ہر سو، جہاں جہاں پہ بھی جا کے دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھ